بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق ہے نماز کے فرائض، یعنی نماز کی وہ باتیں جو اس کے اندر ضروری ہیں۔ ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے سبق پڑھا تھا نماز کی شرطیں، اور ابھی ہمارا سبق ہے نماز کے فرض۔ تو شرط اور فرض میں فرق یہ ہے کہ شرط جو ہے وہ عبادت کے باہر کی لازمی تیاری اس کو بولتے ہیں، اور جو فرض ہوتا ہے وہ عبادت کے اندر کا حصہ ہوتا ہے جس کے بغیر عبادت سرے سے ادا ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس کو اور آسان میں کر دیتا ہوں کہ شرط اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بغیر عبادت شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اور فرض وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بغیر عبادت ختم اور مکمل یعنی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ جواب: نماز میں 6 چیزیں فرض ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ نماز کی شرطیں وہ بھی 6 ہیں، اور نماز کے جو فرائض ہیں وہ بھی 6 ہیں۔ کسی کسی کتاب میں آپ کو 1-2 کا فرق مل سکتا ہے، لیکن وہ اجمالی طور پہ یا تفصیلی طور پہ آپ دیکھیں گے تو وہ چیزیں نکل کے برابر ہی آ جائیں گی۔ تو نماز کے اندر 6 چیزیں کیا ہے؟ فرض ہے۔ نمبر 1 قیام، نمبر 2 قرات۔ قیام کے معنی کھڑا ہونا، قرات کے معنی قرآن پڑھنا، رکوع کے معنی رکوع کرنا آپ سب جانتے ہیں، سجدہ کرنا، قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ کے مطلب التحیات پڑھنے کے لیے جو بیٹھتے ہیں اس کو بولتے ہیں قاعدہ اخیرہ، اور خروج بسنعی۔ ٹھیک ہے، خروج بسنعی کے مطلب ہوتے ہیں اپنے ارادے سے نماز کو مکمل اور کمپلیٹ کر دینا۔ تو اس کو ہم ڈیٹیل سے جانیں گے۔ چلیے، پہلا سوال ہے کہ قیام جو فرض ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا کہ پہلا فرض کیا ہے نماز کا؟ وہ قیام ہے۔ بہت سے بھائی ہمارے نماز کے فرض بھی نہیں جانتے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اس سے آپ کی معلومات میں انشاءاللہ ضرور اضافہ ہوگا، اور آپ نماز کی ان تمام غلطیوں سے بچ جائیں گے کہ جس غلطی سے نماز کیا ہے وہ خراب اور ٹوٹ جاتی ہے۔ چلیے، تو قیام سب سے پہلا فرض کیا ہے نماز کا؟ قیام۔ تو میں نے بتایا تھا ابھی کہ جو فرض ہے وہ عبادت کے اندر ہوتا ہے، اور جو شرطیں ہوتی ہیں وہ عبادت سے پہلے کی تیاری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا فرض ہے ہمارا قیام۔ قیام کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے بغیر عذر بیٹھ کر نماز پڑھی تو نہ ہوئی، خواہ عورت ہو یا مرد۔ ہاں، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ چلیے اس کو ہم سمجھتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ یعنی قیام فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر کھڑے ہو کر نماز کو پڑھنا، ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے بغیر کسی عذر یعنی بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی تکلیف کے یا کوئی ایسی مجبوری نہیں تھی، پھر بھی کسی نے اگر بیٹھ کر نماز ادا کی ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ پڑھنے والا عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ کہہ رہے ہیں کہ نفل نماز جو ہوتی ہے اس کو آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نفل نماز جو ہوتی ہے اس کو آپ، چاہے آپ مجبوری کی حالت میں ہو چاہے آپ مجبوری کی حالت میں نہ ہو، نارمل حالت میں ہو، تب بھی آپ نفل نماز بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن بیٹھ کر ادا کرنے میں ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے، اور ثواب ہم کو آدھا ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے تو ہمیں پورا ثواب ملے گا، اور اگر ہم بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں نفل والی تو پھر ہمیں اس کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، فرض ہیں، سنت ہے، واجب ہے، وہ تمام کی تمام نمازیں ہمیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ضروری ہے۔ چلیے، دوسرا سوال ہے، دوسرا فرض نماز کا قرات۔ تو
قرات کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ یعنی قرآن پڑھنا۔ چلیے، تو سوال ہے کہ قرات فرض ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر، سنت اور نفل کی ہر رکعتوں میں قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے۔ تو اگر کسی نے ان میں قرآن نہ پڑھا تو نماز نہ ہوگی۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں کہ فرض کی 2 رکعتوں میں، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تھوڑا سا سمجھ لیں آپ کہ فرض کی اگر 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے یا مغرب کی ہے یا عشاء کی ہے، ان نمازوں میں جو فرض والی رکعتیں ہوتی ہیں ان میں پہلی 2 رکعتوں میں قرآن پڑھنا یعنی الحمد پڑھنا کیا ہے، یہ ضروری ہے، فرض ہے قرآن پڑھنا، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھنا کیا ہے، وہ ضروری۔ قرآن پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ الحمد وغیرہ پڑھنا، سورت ملانا، ٹھیک ہے۔ اور جو فرض کی تیسری رکعت ہوتی ہے یا چوتھی رکعت ہوتی ہے، اس میں جو ہے قرآن مجید پڑھنا کیا ہے، یہ فرض اور واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں سنت ہوتا ہے، وہ بھی صرف الحمد پڑھنا، اس میں سورت نہیں ملائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے بھائی نہیں جانتے ہوں گے اس مسئلے کو، تو اس کو جان لیں کہ اگر آپ فرض نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں، جماعت آپ کی چھوٹ چکی ہے یا آپ گھر پہ ادا کر رہے ہیں فرض والی رکعت جو ہے آپ کی، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد اور سورت دونوں پڑھیں گے، یعنی الحمد بھی پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے، لیکن تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں صرف الحمد پڑھ کے ہم رکوع کر دیں گے اور اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، چاہے وہ وتر کی نماز ہو، چاہے سنت ہو، موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، نفل کی نماز ہو، ٹھیک ہے، ان نمازوں کی ہر رکعت میں قرآن شریف پڑھنا ضروری، یعنی ان کی رکعتوں میں الحمد اور سورت دونوں پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے، ساری رکعتوں میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ان میں قرآن نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی نماز میں کسی کو اگر قرآن بالکل بھی یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، الحمد بھی نہیں پڑھ پا رہا، تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے، یہ فرض نہیں ہے بلکہ قرآن کے تعلق سے ہے، قرآن مجید آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ فرض نہیں نماز کا ہے، لیکن قرات سے اس کا تعلق ہے، اسی لیے یہاں پر اس کو سوال کو لکھ دیا ہے، یعنی قرآن مجید کو ہم کتنا دھیمے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، منیمم کتنی آواز ہماری نماز میں ہونا چاہیے۔ تو جواب ہے کہ آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے، ادنا کے معنی کم سے کم، یعنی کتنا ہم دھیمے سے دھیمے قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ خود سنیں، اگر اس قدر آہستہ پڑھا کہ خود نہ سنا تو نماز نہ ہوگی، یعنی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور الحمد یا سورت وغیرہ پڑھتے ہیں اور اتنی دھیمے پڑھتے ہیں کہ ہمیں بھی خود نہیں سنائی دیتا ہے، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو کم سے کم اتنی آواز میں ہم پڑھیں گے کہ ہمارے کانوں تک آواز آنا چاہیے، ٹھیک ہے، بہت تیز بھی نہیں پڑھنا ہے، لیکن کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ ہمارے کانوں تک ہمارے پڑھنے کی آواز سنائی دے اور پتہ چلے کہ ہم کون سی سورت یا کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ چلیے، تیسرا فرض نماز کا ہمارا وہ ہے رکوع۔ دیکھیں آپ، قیام، قرات، تیسرا ہے رکوع۔ چلیے، تو سوال ہے کہ رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے، یعنی رکوع کم سے کم کتنا کرنا ہے، کتنا ہم جھکیں تو رکوع ہوگا۔ رکوع تو آپ جانتے ہیں کہ انسان جھک کر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتا ہے، تو یہ کتنا جھکنا ہونا، کم سے کم کتنا ہونا چاہیے جس سے ہمارا رکوع وہ ہو سکتا ہے۔ تو جواب ہے کہ رکوع کا ادنا درجہ یعنی کم سے کم والا، منیمم یعنی کم سے کم ادنا درجہ کیا ہے، یہ ہے کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، یہ کم سے کم رکوع، یعنی اس سے بھی اگر کم ہے تو پھر رکوع نہیں ہوگا۔ اور پورا رکوع یعنی کمپلیٹ رکوع یہ ہے کہ پیٹھ سیدھی بچھا دے، یہ مرد کے لیے حکم ہے، ٹھیک ہے، اور عورت کے لیے حکم وہی ہے، پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ
ہاتھ کیا ہے وہ گھٹنے تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے, یہ عورت کے لیے کمپلیٹ ہے. اور مرد کے لیے یہ کم سے کم رکوع ہے. ٹھیک ہے, گھٹنے تک ہاتھ پہنچیں گے, یہ مرد کے لیے کم سے کم والا رکوع ہے. اور مرد کے لیے کمپلیٹ رکوع یہ ہے کہ اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا کر دے, سیدھا بچھا دے, اور سر پیٹھ کے برابر رکھے, اونچا نیچا نہ رکھے. ٹھیک ہے, تو یہ رکوع اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا. چلیے, چوتھا نماز کا فرض ہے, نمبر 4 پہ آتے ہیں ہم, سجدہ. ٹھیک ہے, تو سجدے کو بہت ہی توجہ کے ساتھ سنیں, اس کے اندر اکثر غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور اگر ایسی ہوتی ہے کہ جس کا تعلق فرض سے ہے تو پھر آپ کا سجدہ نہیں ہوگا, اور اگر سجدہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. چلیے, سوال ہے سجدہ کی حقیقت کیا ہے, یعنی سجدہ ہے کیا چیز؟ جواب, پیشانی زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے. ابھی میں پہلے اس کو پورا کمپلیٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پیشانی زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے, اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا شرط ہے. یعنی کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کو موڑ کر قبلہ رخ کرنا ضروری ہے. تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوئی, بلکہ صرف انگلیوں کی نوک زمین سے لگی جب بھی نماز نہ ہوئی. چلیے اس کو سمجھتے ہیں. یعنی سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ پیشانی, جو ہمارا ماتھا ہے, فور ہیڈ, پیشانی, یہ کیا ہے زمین پر جم جائے, یعنی ہماری زمین پر بالکل جو ہے پیشانی, ہمارا جو ماتھا ہے وہ بالکل زمین پہ سیٹ ہو جائے, چپک جائے. ٹھیک ہے, یہ سجدہ ہے. اور نمبر 2, دوسری کنڈیشن کیا ہے سجدہ کی؟ پاؤں کی ایک انگلی, کم سے کم ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا یہ شرط ہے سجدہ کی. ٹھیک ہے, یہ نماز کی شرط نہیں بلکہ سجدہ کی ہے. تو نماز کی بول سکتے ہیں, لیکن اصل میں یہ سجدہ کی شرط ہے, اور اگر سجدہ نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی. تو کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ, یعنی انگلی کا وہ حصہ جو وائٹ ہے, یعنی جو زمین سے لگتا ہے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں, اس حالت میں جو زمین سے ہماری انگلیوں کا حصہ ٹچ ہوتا ہے وہ انگلی کا پیٹ ہے. تو انگلی کا جو پیٹ ہے, کم سے کم ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگنا یہ شرط ہے سجدہ کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی کم سے کم پاؤں کی ایک انگلی کو موڑ کر قبلہ رخ کرنا ضروری ہے. یہ آپ کا سجدہ ہو گیا. ٹھیک ہے, کریں کہ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہیں ہوگی, بلکہ صرف انگلیوں کی نوک, دیکھیں آپ یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ اگر انگلیوں کی صرف نوک زمین سے ٹچ ہوئی ہے, زمین سے لگی ہے, جب بھی نماز نہیں ہوگی. دیکھیں یہاں پر ایک بہت دھیان دینے والی بات ہے. اکثر لوگوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ سجدے میں صرف ان کی انگلیاں جو ہے وہ ایک یا دو انگلیاں صرف زمین سے لگتی ہیں, ان کا پیٹ نہیں لگتا ہے. یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ انگلی کا جو پیٹ ہے وہ زمین سے لگنا کیا ہے, وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ہی دھیان سے اس پر دھیان دیں, اور اپنے بھائیوں کو, تمام لوگوں کو بتائیں یہ چیز, ویڈیو کو شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ میں, تاکہ یہ ان کی بھی غلطی کیا ہے وہ ختم ہو جائے. چلیے اگلا سوال اسی کے ریلیٹڈ سے ہے, یہ نماز کا فرض نہیں ہے لیکن اس سے سجدہ سے ملتا ہوا سوال ہے کہ کتنی انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا واجب ہے؟ جواب, دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا واجب ہے. ٹھیک ہے, بہتر تو یہی ہے کہ ہم ساری انگلیوں کو موڑ کر اور اس کا پیٹ لگائیں زمین سے, لیکن اگر 5 انگلیوں کا پیٹ نہیں لگ پاتا ہے تو کم سے کم 3 انگلیوں کا جو پیٹ ہے نا, اس کو موڑ کر جو ہے زمین سے ٹچ کریں, لگائیں, اور اپنی پیشانیوں کو زمین پہ بالکل سیٹ کر دیں, جما دیں, تب آپ کا سجدہ ادا ہوگا. ٹھیک ہے, ورنہ کم سے کم 3 انگلیاں پیروں کی انگلیوں کا جو پیٹ ہے, اس پر پیٹ, لفظ پیٹ پر دھیان دیں آپ, انگلیوں کا جو پیٹ ہے وہ لگنا ضروری ہے. صرف انگلیاں لگنا اس سے سجدہ ادا نہیں ہوگا. اگر صرف انگلیاں لگی ہیں تو آپ چاہے 5 انگلیاں لگا دیں, چاہے 10 انگلیاں لگا دیں,
تب بھی سجدہ آپ کا مکمل ادا نہیں ہوگا۔ چلیے، پانچواں ہمارا نماز کا جو فرض ہے، قاعدہ اخیرہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب: نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد، یعنی جتنی رکعت نماز ہمیں پڑھنا ہے، ٹوٹل رکعتیں جب پوری ہو جائیں گی کرنے کے بعد، التحیات ورسولہ تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، التحیات جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اتنی دیر تک بیٹھنا۔ اور دھیان دیں یہ کہ نماز کی رکعت پوری ہونے کے بعد ایک قاعدہ اولا ہوتا ہے اور ایک قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے۔ تو اگر 2 سے زیادہ رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں، 3 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے، تو پھر اس کے اندر 2 قاعدے ہوں گے۔ ایک قاعدہ اولا ہوگا جو دوسری رکعت پہ ہوگا، اور ایک قاعدہ اخیرہ ہوگا جو تیسری یا چوتھی رکعت پہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آخری والا جو قاعدہ ہے، دیکھیں نام کے اندر ہی آپ سمجھ گئے، قاعدہ اخیرہ یعنی آخری قاعدہ، اس قاعدے کی بات ہو رہی جو لاسٹ میں ہے، جس میں ہم سلام پھیرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ جو ہے وہ کتنی دیر بیٹھنا فرض ہے؟ جتنی دیر میں التحیات ورسولہ یعنی پوری التحیات کمپلیٹ پڑھ لیتے ہیں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے، اور التحیات جو ہے یہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے قاعدہ جو اولا ہوتا ہے، جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے، تو اس قاعدہ اولا جو ہوتا ہے وہ بھی واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پانچواں فرض کیا ہے؟ التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ آخری ہمارا فرض ہے، سوال: خروج بسنعی کسے کہتے ہیں؟ جواب: قاعدہ اخیرہ کے بعد نماز کو توڑ دینے والا کوئی کام قصداً کرنے کو خروج بسنعی کہتے ہیں، لیکن سلام کے علاوہ کوئی دوسرا نماز کو توڑ دینے والا کام قصداً پایا گیا تو نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ چلیے اس کو آسانی کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ یعنی آپ نے التحیات پڑھ لیا اور درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد میں اب آپ نماز کی حالت میں ہیں، آپ کو نماز کے باہر نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نماز کو توڑنے والا کوئی کام کریں گے ہم اپنے ارادے سے، قصداً کے مطلب یعنی اپنے آپ سے، اپنے ارادے سے کریں کوئی کام، ٹھیک ہے، جس کے ذریعے سے آپ نماز کے باہر جا سکیں۔ آپ نے تکبیر تحریمہ سے نماز کے اندر انٹری کی تھی، نماز کے اندر داخل ہو گئے تھے، اب نماز کے باہر نکلنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی کام کرنا، لیکن وہ کام جو ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ لفظ سلام۔ ٹھیک ہے، جو ہم سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ تو سلام پھیرنا تو واجب ہے، لیکن یہ جو اپنے نماز کو توڑ دینے والا جو کام ہے یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے، لیکن وہ کام ہوگا کون سا؟ وہ ہوگا لفظ السلام۔ ٹھیک ہے، سلام کے علاوہ اگر کوئی کام کرتے ہیں ہم، مثال کے طور پہ کوئی دعائے معصورہ تحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد میں کسی سے بات کرنے لگتا ہے، یا اپنے ارادے سے کھانا کھانے لگتا ہے، یا اپنا وضو توڑ دیتا ہے، تو اس کا فرض تو کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن اس کا واجب چھوٹے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ واجب اگر چھوٹے گا تو پھر واجب کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر بھولے سے ہے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور اگر جان بوجھ کے چھوٹا ہے واجب تو آپ کو نماز دہرانا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو لفظ سلام ہی ایک آپشن ہے جس کے ذریعے سے ہم نماز کو کمپلیٹ کریں گے، نماز کے باہر آ سکتے ہیں۔ تو سلام کے علاوہ کوئی دوسرا نماز کو توڑ دینے والا کام اگر قصداً پایا گیا، یعنی جان بوجھ کے آپ نے کوئی کام کیا سلام کے علاوہ، تو پھر نماز آپ کو دہرانا پڑے گی، آپ کو نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا فرض تو ادا ہو گیا لیکن آپ کا واجب جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ اس سبق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔